قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور۔ کی مدد کیا کریں، ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں۔ اگر کوئی گرا ہوا تو اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، اگر کوئی ڈوب رہا تو اس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں کہ آج آپ میرے سے لے لے پیسے، بس 10% دے دینا، اوپر 15% پرافٹ دے دینا۔ اس طرح کی حرام خوریاں چھوڑ دیں۔ پچھلے جمعے سود کی کچھ شکلیں بیان کرنی شروع کی تھی، ان میں سے ایک گروی مکان کی بات بھی میں نے کی تھی۔ مکان کا مالک 1 کروڑ کا مکان ہے، 10 لاکھ لینا، اس بغیر نے وہ 10 لاکھ لے کر 1 کروڑ کا مکان آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اور آپ مزے سے اس کو کرائے پر چڑھا کر 15 سے 20 ہزار روپے ماہانہ کرایہ وصول کرتے ہو کہ یہ تو پرافٹ آ رہا ہے۔ اور جو تھوڑے سے نیک ہیں ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار، وہ کہتے ہیں نہ کرائے پر دیں گے تو سود ہو جائے گا، خود رہائش رکھ لو۔ ہم رہائش رکھ لیتے ہیں اس وقت تک جب تک 10 لاکھ نہیں ملتے۔ بات تو وہی ہے، کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ آپ نے 10 سے 20 ہزار روپے کا منافع لیا ہے اس پیسوں پر جو آپ نے اس غریب آدمی کو دیے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس قدر احتیاط کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، شام میں کوفے میں سود کا کاروبار ان کے دور میں چل پڑا تھا۔ مدینہ منورہ میں ملنے آئے تو حضرت حکیم بن حزام نے نصیحت کی، میرے بھائی ذرا خیال رکھنا، تیرے علاقے میں سودی کاروبار بڑا چل پڑا ہے، اگر کسی غریب آدمی کو تم نے قرضہ دیا ہو اور وہ تیرے گھوڑے کے لیے چارے کا 1 گٹھا تجھے گفٹ بھیجے تو وہ بھی نہ لینا، وہ بھی سود ہے۔ جس کو قرضہ دیا ہوا ہے اس سے اپنے گھوڑے کا چارے کا 1 گٹھا لینا بھی سود ہے۔ وہ گفٹ نہیں دے رہا، وہ مجبور ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے گروی مکان میں خود رہائش رکھو یا اس کو کرائے پر دو، وہ سود ہی ہے۔ ایک صورت جائز ہے کہ آپ اس مکان کا کرایہ اس کی اصل رقم قرض سے مائنس کرتے جائیں۔ اس کو کہیں بھائی ہم آپ کے مکان میں رہائش رکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں 20 ہزار روپے کرایہ مہینے کا، تو ہم آپ کے سال کے 12 دن 2,40,000 سال کا ہم مائنس کریں گے۔ 4 سال میں تیرا قرضہ پورا ہو جائے گا، 4 سال کے بعد تو اپنا مکان قبضے میں لے لینا۔ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور اگر وہ کرائے کی مد میں منافع یا خود کھائے یا رہائش رکھ لے تو یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی دوسری صورت جو پاکستان میں ہر بازار میں ہو رہی ہے وہ ہے ایڈوانس۔ دکان کرائے پر لینی ہے، کرایہ کتنا ہے جی؟ 50,000 دکان کا کرایہ، لیکن ایڈوانس اگر ہم 20 لاکھ دے دیں تو کرایہ 10,000۔ جائز ہے؟ یہ بھی وہی صورت ہے۔ آپ اگر اس کو 20 لاکھ نہ دیں ایڈوانس تو وہ کرایہ تو آپ سے 50,000 وصول کرتا ہے، ہو سکتا ہے 60 کر دے اور سالانہ 10% اضافے کے ساتھ بھی بڑھتا ہی جائے۔ لیکن آپ نے جو رقم اس کو قرض کے طور پر دی ہے، جس کو ہم ایڈوانس کا نام دیتے ہیں، یہ نام ہے صرف، پرافٹ، ایڈوانس، انشورنس، تکافل، یہ صرف نام ہے، اصل اس کے اندر سود ہی ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں ایڈوانس اور اس پر آپ فائدہ یہ لے رہے ہیں کہ وہ آپ سے دکان کا کرایہ کم لیتا ہے، مکان کا کرایہ کم لیتا ہے، تو یہ سود کھلا رہا ہے آپ کو۔ جس حد تک ہو سکے بچ جائیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ معافی دے رہا ہے۔ آج اللہ کا اعلان ہے کہ جس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، سود چھوڑ لیا، لا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، سب معافی ہے۔ اور اگر یہ احکامات پتہ لگنے کے بعد بھی جاری رکھا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ جہنم میں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو سود کی مزید شکلیں پچھلے جمعے 8-9 شکلیں ہو گئی تھیں۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ جس بندے نے بینک سے سودی پیسہ لیا ہو اب وہ کیا کرے۔
बैंक से सूद पर पैसा तो उसने ले लिया, गाड़ी ले ली है, घर ले लिया है, फैक्ट्री लगा ली है, अब तौबा करना चाहता है तो कैसे हो? तौबा का तरीका यह है, जैसे पता चले फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे, सूद की रकम बैंक वालों को वापस करे और उनसे मामला ख़त्म करे। और जो घर बनाया हुआ है, जो फैक्ट्री बना ली है, उसका सूद जब अदा कर दिया तो अब वो उसको खाना पीना हलाल, अल्लाह कहते हैं पिछला गुज़श्ता हम माफ़ कर देंगे। गुज़श्ता की माफ़ी है और आइंदा दोबारा से उनके साथ कोई लेन देन सूदी ना करे तो जायज़ है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। 11वां मसला है, उसके अंदर भी इसी तरह का सूद हम खाते हैं जिसको कहते हैं बैइना। बैइना भी इसी तरह की हेरा फेरी का नाम है। एक मुसलमान भाई आता कहता है जी मुझे 10-20 हज़ार रुपये कर्जा चाहिए, कोई नहीं देता। जब वो बेचारा मायूस होकर जाने लगता तो कहने यार आए साड़ी मोटरसाइकिल हैगी वे ले जा, अब बेच के अपना गुजारा कर लै। वो मोटरसाइकिल घसीट के बाहर निकलने लगता तो कहते खलो जा गल सुन, कित्थे बेचेगा, किन्ने लैनी है, ये तो रेट ही को नहीं लगना सही, सानू ही दे जा। अच्छा जी तुसी ले लो। जब मोटरसाइकिल दी थी ये 50 हज़ार की है, वापस लेने वक्त 30 हज़ार की लेंगे हम, तो 30 हज़ार नगद देते हैं, मोटरसाइकिल भी अपनी वापस रख लेते हैं। अब उस गरीब आदमी ने जो मोटरसाइकिल खरीदी थी 50 में, वो 30 की बिकी है, 20 हज़ार उस पर कर्जा चढ़ गया मजीद। वापस उसने 50 करने हैं, लिए उसने 30 हैं। तो ये सूद खाने का एक और बहाना है जो अल्लाह के नबी के दौर से लेकर आज तक चल रहा है। गरीब आदमी को कहते हैं पैसे कोई नहीं, किस्तों वाली दुकान से तुझे फ्रिज ले देते हैं, टीवी ले देते हैं, मोटरसाइकिल ले देते हैं, वो बाजार में बेच लो और बेच के अपना गुजारा करो, किस्तें देंदा रही। तो वही सूरत हाल है कि उससे जितने पैसे उसको दिए हैं उससे डबल उससे निकलवाने का एक बहाना है। तो ये सूद है और ये हराम है, इससे बचना चाहिए।